اور دوسری جو سورۃ فیل کی چوتھی آیات ہے، اس میں ابرہ کے لشکر پر، جو ابرہ خانہ کعبہ پر حملے کی غرض سے آیا تھا اور اس کے ساتھ ہاتھیوں کا لشکر تھا، تو اس پر ایک عذاب کا ذکر ہو رہا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک پرندے کے ذریعے، جس کو ابابیل قرآن میں منشن کیا گیا، اس پرندے کے ذریعے اس ابرہ کے لشکر کو کچل ڈالا تھا۔ اور وہاں پہ یہ سورۃ فیل کی چوتھی آیات ہے کہ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، کہ ہم نے ان پہ عذاب نازل کیا سجیل پتھر سے، یعنی ایسا پتھر جو سجیل سے بنا ہوا تھا۔ تو آج کی جو ہماری یہ ویڈیو ہے کہ ہم اس میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو تین سے بنا ہوا پتھر تھا اور جو سجیل سے بنا ہوا پتھر تھا، قرآن نے ایک کیوں لفظ یوز نہیں کیا، دو مختلف الفاظ یہاں پہ یوز کیے ہیں۔ تو آج ہم ان کی سائنسی کمپوزیشن کے بارے میں تھوڑا سا جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہمارے جو کلاسک قرآن شریف کا ترجمہ کرنے والے اسلامی اسکالر تھے، انہوں نے ان دونوں آیات میں جو ان الفاظ کا ترجمہ کیا ہے، یا تو انہوں نے کہا ہے کہ مٹی کے بنے ہوئے پتھر یا کنکر، یا پھر مٹی کے کنکر یا پتھر کے کنکر، یا مٹی سے بنے ہوئے کنکر کے یا پتھر کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ تو آج ہم ذرا سائنٹیفکلی دیکھنا چاہیں گے کہ بنیادی طور پہ تین سے بنا ہوا پتھر کیا تھا یا سجیل سے بنا ہوا پتھر کیا تھا۔ تو یہاں تین لفظ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک جو مطلب پتھر کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے حجر کا، اور پھر تین کا، اور پھر سجیل کا۔ ہم ان تینوں کی اس ویڈیو میں آج ذرا دیکھتے ہیں کہ سائنٹیفکلی یہ کس کس میٹر کے بنے ہوئے تھے، اور پھر ان کے مطلب عذاب کی صورت میں جب یہ نازل ہوئے تو پھر ان کا امپیکٹ کس قدر تھا، کہ کون سا پتھر سخت تھا، کون سا پتھر کس قسم کی ڈیمیج کر سکتا